الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شوق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر پہ نازل فرما دیا تھا. اس کتاب حمید کا ہر عنوان ہی بے مثال اور ہر موضوع ہی باکمال، ہر درس ہی لازوال ہے. علم، حکمت، ہدایت، رہنمائی، دانائی، نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر آیت کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر لفظ بلکہ ہر حرف کے اندر سموئی ہوئی ہے. قرآن مجید ویسے تو حروف تہجی کے ساتھ مرکب نظر آتا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ الفاظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو ان کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کا اثر پذیری ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہی الفاظ جب مخلوق کے لبوں سے نکلتے ہیں ان کی اثر انگیزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مقابلے پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حکمت کا، دانائی کا، نورانیت کا، ہدایت کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس سے موتی چننے والے لوگ کبھی سیراب نہیں ہوئے. جب بھی کبھی غوطہ زن ہوئے دانائی کے، حکمت کے، ہدایت کے موتیوں کو چنتے رہے اور یوں محسوس کرتے رہے کہ آج میرے ہاتھ وہ انمول موتی آئے ہیں جو اس سے قبل کبھی بھی نہیں آئے تھے. لیکن جب دوبارہ غوطہ لگایا تو دوبارہ اتنی ہی بڑی تعداد میں موتی میسر آ گئے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا میں قرآن مجید کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں طالب علم موجود ہیں جن کے اندر آپ کا یہ ناچیز بھائی اور بیٹا
وہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سینکڑوں مرتبہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، لیکن ہر تلاوت کے دوران میں نے علم کے، حکمت کے، دانائی کے انمول موتیوں کو چنتے ہوئے محسوس کیا، اور یوں محسوس کیا کہ یہ ساری کی ساری زندگی کا ایک لازوال انتھک سفر ہے، اور انسان زندگی کے آخری لمحات تک اس قرآن مجید سے موتیوں کو چنتا رہے گا، لیکن اس کے موتیوں کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، توحید کا موضوع اس قرآن مجید کے اندر ایک چٹان کی حیثیت رکھتا ہے، ایک اساس اور ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی ہیبت، اس کی تنہائی، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی ملوکیت، اس کی سلطنت، اس کے افعال، اس کے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے کلمات، اس کے اوصاف حمیدہ، اس کے اسماء حسنہ، اس کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی تقدیس، اس کی تسبیح۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی عبارتیں اس سے پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان، اس کی توحید کا ابلاغ سینوں کے لیے سکون ہے، دلوں کے لیے جلا ہے، روحوں کے لیے غذا ہے، آنکھوں کے لیے نورانیت ہے، فکر کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان، وہ بھی با کمال ہے، وہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی انمول ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی بندگی ہم سب لوگوں پہ لازم ہے، دوسرے سید العرب والعجم کی ذات ہے جن کی پیروی ہم سب لوگوں پہ لازم ہے۔ اطاعت دونوں کی ضروری ہے، محبت دونوں سے ضروری ہے، لیکن ایک کی بندگی ہے اور ایک کی اطاعت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی بندگی اور حضرت رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامران ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو، ان کے راستے کو اختیار کیا ہے، ان کی بتلائی ہوئی حکمت اور موعظت اور دانائی پہ عمل کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ شرف عظیم کی بات ہے، یہ عظمت کردار کی بات ہے، یہ انسان کی رفت کی بات ہے، یہ انسان کے عروج کی بات ہے، یہ انسان کے کمال کی بات ہے، یہ انسان کے عروج کی انتہا کی بات ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساتویں آسمان پہ بلا لیا، اور انسانیت کا معراج یہ ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ کے اسوے کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ہر فرد و بشر بالخصوص مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، عام انسانیت نے بھی حضور علیہ السلام سے استفادہ کیا، لیکن مومن کا ایمان تو تشنا رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے جب تک وہ آپ کی اطاعت کے اندر کمال کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ اطاعت کا عظیم الشان سفر جو ہے، اس کے راستے میں کچھ بریکر حائل ہیں، کچھ رکاوٹیں حائل ہیں، جن کو عبور کیے بغیر ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق اطاعت سے قاصر رہتے ہیں۔ جن میں سے ایک بڑی رکاوٹ جو ہے اپنے آبا کی اندھی تقلید ہے، دوسری بڑی رکاوٹ جو ہے اپنے مذہبی رہنماؤں کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا ہے، تیسری بڑی رکاوٹ زمین کے اوپر پھیلے ہوئے لوگوں کی ایک شریعت کی رائے سے مرعوب ہو کر اپنے لیے ایک نئے راستے کو وضع کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو داڑیوں کو فقط لوگوں کی کمنٹس کرنے کے اوپر جو ہے کتروا دیتے ہیں، منوا دیتے ہیں۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو فقط لوگوں کے تبصرہ کرنے کے اوپر نقاب کو اتار دیتی ہیں، حجاب کو اتار دیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے اس بات کا زندگی کے طویل روز و شب کے اندر مشاہدہ کیا۔ سونا ہمارے پاس ہے، گوبر ادھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیرے جواہرات ہمارے پاس ہیں، گندگی ادھر ہے، لیکن ہیرے جواہرات کو رکھنے والا، سونے چاندی کو رکھنے والا، سچے موتیوں کو رکھنے والا گندگی اور گوبر والوں سے مرعوب ہے، ان سے دب رہا ہے، ان کے پراپوگنڈے کا شکار ہو کر اپنے ہیروں کو پھینک رہا ہے، اپنے موتیوں سے جان کو چھڑا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، شیطان لعین نے بہت سے لوگوں کو پراپوگنڈے میں یکتا کیا ہوتا ہے، وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تبصرے کر کے انسانوں کو ورگلا دیتے ہیں، انسانوں کو پھسلا دیتے ہیں، اور ملا کبھی کہہ کے، کبھی صوفی کہہ کے نوجوان لڑکوں کو بہکانے والے
اور ان کے چہروں سے داڑھیوں کو اتروانے والے یہ شیطان صفت لوگ جو ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر وساوس کو پیدا کر کے ان کو الجھا کر ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اپنے ہدف کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، خود تو ان کے اندر عمل کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کو عمل کرتا دیکھ کر اس کے عمل کے اندر سے کیڑوں کو نکالنا اور مولویوں کو جنرلائز کر کے، علماء کو جنرلائز کر کے، شریعت کو جنرلائز کر کے، شریعت کے بارے میں الٹے سیدھے تبصرے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک کو پیدا کرنا، احساس کمتری کو پیدا کرنا، یہ ان لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے جو ہے شلوار کو، اپنی تہمت کو، اپنی پتلون کو ٹہنوں سے اٹھانے والے ہوتے ہیں، لیکن آفس کے ماحول کے اندر کوئی ان کو ملا کہہ کے بہکا دیتا ہے، کوئی ان کو تنگ نظر کہہ کے بہکا دیتا ہے، ان کو ورک پلیس کے اوپر طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، قدامت پرستی کے تانے، انتہا پسندی کے تانے، اور ان کو سویلائزیشن سے دور ہونے کے تانے، ان کو جو ہے کلچر سے دور ہونے کے تانے دے کے ان کو بہکا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر انسان کے لیے بات بڑی ضروری ہوتی ہے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہو، وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر ہم نے زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کی، ہم بھٹک جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت نہ حجت ہے، نہ دلیل ہے، نہ ہمارے لیے منزل ہے، نہ ہمارا راستہ ہے۔ ہمارے لیے اگر راستہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا راستہ ہے، حضرت رسول اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے۔ اور اس ضمن کے اندر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات کو کئی مرتبہ آپ کے سامنے کوٹ کیا، اور آج پھر آپ کی بصیرت کو انشاءاللہ جلا دینے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے دوبارہ اس بات کو کوٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں بڑی ذرّی باتیں کی ہیں، ان ذرّی باتوں میں سے ایک ذرّی ترین بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں بتلائی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی ایک جماعت کے علاوہ سبھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کا راہ راست کے اوپر رہنا کوئی بھی ضروری نہیں، زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کا ہدایت کے اوپر ہونا کچھ بھی ضروری نہیں۔ اکثریت کی رائے کی بنیاد کے اوپر شریعت کو منہدم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی خطا کا شکار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم جمہوریت کے اوپر اور کثرت رائے کے عمومی مشوروں سے استفادہ کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ ذہن ہے کہ پارلیمان کے ممبران کی اکثریت امور ملکی کے اندر کوئی مشورہ دیتی ہے، اس مشورے کا ایک ویٹ ہوتا ہے، اس کی ایک گریوٹی ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا کے فلاسفر جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے لیڈر جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے MNAs MPAs جمع ہو جائیں، سینیٹرز جمع ہو جائیں، اور وہ یہ بات کہیں کہ حضرت رسول اللہ کی اس بات کو ہم نے بدلنا ہے، اللہ کی قسم وہ بات کو بدلنے کے مجاز نہیں ہے، ان کے پاس بات کو بدلنے کا حق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ایک ہی بات ہے جو ہر رائے پہ سپر سیڈ کرنے والی ہے، دنیا کے اندر ایک ہی بات ہے جو ہر قول کے اوپر سپر سیڈ کرنے والی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانوں کی امام ہے، اور آپ کی حدیث اقوال کی امام ہے، اور آپ کی بصیرت بصیرتوں کی امام ہے، اور آپ کی دانائی فہم و بصیرت کی امام ہے، آپ کی سنت طریقوں کی امام ہے، آپ کا انداز اور اتوار جو ہے وہ کائنات کے لوگوں کے لیے قیامت کی دیواروں تک حجت اور دلیل ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس طرح حیوانات اور دیگر جانور بہائم کی عقل جو ہے عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی جمع ہو کر عقل نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، نبی کے پاس جو حکمت ہوتی ہے، جو دانائی ہوتی ہے، جو وزڈم ہوتی ہے، جو شعور ہوتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے، جو بصیرت ہوتی ہے، جو آگہی ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو انسائٹ دی ہوتی ہے، جو فیوچر اورینٹیشن ان کو دی ہوتی ہے، جو ان کو مستقبل بینی کی صلاحیت دی ہوتی ہے، جو ان کو زمانے کی بس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کے اندر کسی انسان کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم نے بصیرت کو حاصل کیا، دروس سے حاصل کیا، مطالعے سے حاصل کیا، مشاہدے سے حاصل کیا، صحبت سے حاصل کیا، اور انبیاء علیہم السلام نے بصیرت کو حاصل کیا، رب قدیر سے حاصل کیا، عزیز و حکیم سے حاصل کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے زانو تلمذ کو طے کیا، فعال لما یرید کے سامنے کیا، علی کل شیء قدیر کے سامنے کیا۔
چنانچہ زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت کی بات نہ کوئی حجت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ ہمارے لیے کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے۔ ہاں، زمین کے پر رہنے والوں کی کولیکٹیو وزڈم سے امور ملکی کے اندر، عصری امور کے اندر جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنا، اس میں نہ کوئی قباحت ہے، نہ کوئی حرج کی بات ہے، اس لیے کہ ایک انسان کی وزڈم ہوتی ہے، اور کولیکٹیو ہیومن وزڈم جو ہوتی ہے، جو اجتماعی عقل انسانی ہے، اس کے اندر زیادہ وسعت ہوتی ہے، زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن کولیکٹیو ہیومن وزڈم جب عقل نبوت کے مقابلے کے پر آتی ہے، اس کی حیثیت صفر کے برابر ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت ٹیڈی پیسے کے برابر بھی نہیں رہتی۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، ہم یہاں پر پارلیمان کی بات آتی ہے یا جمہوریت کی بات آتی ہے، اس کو فقط نظم اجتماعی کی حد تک، فقط امور ملکی کی حد تک، اور فقط انسانوں کے جو ملکی معاملات ہیں اس حد تک اس کو قبول کرنے کے لیے مادہ تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پر وحی الہی آ جاتی ہے، جہاں پر قول رسول آ جاتا ہے، جہاں پہ فرمان رسول آ جاتا ہے، ہم کولیکٹیو ہیومن وزڈم کی حیثیت کو لمحہ بھر کے لیے بھی ماننے کے لیے مادہ تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، جو فعال لما یرید کی حکمت کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرے۔ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کے فرامین جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں، آپ کے فرامین جو ہیں وہ انسپائرڈ ہیں، آپ کے اوپر جو چیز کی گئی ہے وہ وحی کی گئی ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور اقدس کی بات کو ماننا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ اس نے تو مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک اور آپ کی سنت مطہرہ کے راستے میں اور اس کی پیروی کے راستے میں رکاوٹ ایک بہت بڑی جو حائل ہے، وہ اکثریت کی فقط بات نہیں بلکہ وہ آپ کی صحبت کی بات ہے، آپ کی کمپنی کی بات ہے، آپ کے یار کی بات ہے، آپ کے دوست کی بات ہے۔ آپ کا دوست کس قسم کا ہے، آپ کا یار کس قسم کا ہے، آپ کس کمپنی میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک آدمی جو ہوتا ہے کئی مرتبہ اپنے خلیل، اپنے یار کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے بڑے بڑے دیندار اور تدین اور دین سے محبت کرنے والے لوگوں کو گندی کمپنی کے اندر بیٹھ کے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نظریات کو بدلتے دیکھا، پلٹتے دیکھا، کئیوں کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھا، کئیوں کو زندیق ہوتے ہوئے دیکھا، کئیوں کو سیکولر ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ صحبت کا فتنہ، یہ یاری کا فتنہ، یہ دوستی کا فتنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی اطاعت کے راستے میں حائل فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ ہے جو مسجد میں آ کے نماز کو ادا کرتا ہے، مسجد میں نماز کو ادا کرنے والا وہ شخص جو باجماعت نمازی بھی ہے، شب زندہ دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اگر وہ کسی شرابی کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس بات کے کبھی امکانات موجود ہیں اگر وہ شراب نہیں بھی پیے گا تو اس کے دل میں شراب کی نفرت کم ہو جائے گی۔ اگر وہ کسی زانی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر وہ زنا نہیں بھی کرے گا، اس کے دل میں زانی کے بارے میں نفرت کم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کلام حمید کے اندر بڑے ہی بلیغ انداز میں فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور یہ بات کہے گا، کاش میں نے حضرت رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، وہ یہ بات ایسے عالم میں کہے گا، لقد اضلنی، یعنی ذکر کہ اس نے مجھے، میرے یار نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ ہوتے ہیں علم کے اندر کمزور ہوتے ہیں، عمل کے اندر ٹھیک ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ آتا ہے شیطنت کے اعتبار سے، دجل کے اعتبار سے، مکر کے اعتبار سے، فریب کے اعتبار سے وہ ید طولہ رکھتا ہے، اس کے ذہن کے اندر کسی الجھن کو پیدا کر کے، اس کے ذہن میں کسی ابہام کو پیدا کر کے، اس کے ذہن میں کسی اشکال کو پیدا کر کے اس کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کا باعث بن جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اگر آپ اپنے نفس کو صبر دینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیجئے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں، اس کی بندگی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عافیت کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے یا تو آئسولیشن میں رہے یا انسان جو ہے سیگریگیشن کے ساتھ رہے۔ حضرات گرامی قدر، گندے لوگوں کی صحبت
मोहब्बत से बचा के रहे, और दूसरा उससे बेहतर और आला तरीन रास्ता यह है इंसान उलमा की सोहबत को इख्तियार करे, तालिब इल्मों की सोहबत को इख्तियार करे, कुरान मजीद के कारियों की रिफाकत को इख्तियार करे। हज़रात गिरामी कदर, इस रिफाकत के अंदर एक रूहानियत होती है, इस रिफाकत के अंदर इंसानों की रूहों के लिए एक तरोताजगी का पैगाम होता है, आसूदगी का पैगाम होता है। हज़रात गिरामी कदर, हमने बड़े बड़े जानियों को उलमा की मजलिस के अंदर बैठ के जिना को छोड़ते देखा, हमने बड़े बड़े शराबियों को उलमा और शैखुल हदीस की मजलिसों में बैठ के शराब नोशी को छोड़ते देखा। हज़रात गिरामी कदर, हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अजीम शान जमात की मिसाल है। हज़रात गिरामी कदर, वो सहाबा जो खैरुन नास हैं, जो खैरुल बरिया हैं, जो खुलासाए उम्म हैं। हज़रात गिरामी कदर, जो जमीन के सबसे बड़े अजीम तरीन इंसान हैं, जो औलिया अल्लाह की सबसे बड़ी जमात है, उनको किस चीज ने अक्सीर बना दिया, उनको किस चीज ने सोना बना दिया, उनको किस चीज ने सुच्चे मोती बना दिया। वो हजरत रसूलुल्लाह की सोहबत थी, वो हजरत रसूलुल्लाह की रिफाकत थी, वो आपकी कंपनी थी, वो आपकी मजलिस को इख्तियार करना था। हज़रात गिरामी कदर, नबूवती मजलिस ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ईमानों को चमका दिया, उनके बातिन को चमका दिया, उनके ज़ाहिर को चमका दिया, उनकी बसीरत और बसारत को चमका दिया, उनकी सूरत और सीरत को चमका दिया। और हज़रात गिरामी कदर, जाहलियत के रास्ते के पर चलते हुए मैं फलां का यार हूं, मैं फलां का यार हूं, पीआर के शौक ने कई लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। कुरान मजीद की आयत अगरचे अमूम के एतबार से कयामत की दीवारों तक के लिए अपने अंदर एक यूनिवर्सल पैगाम को समाये हुए है, लेकिन हज़रात गिरामी कदर, एक इबरत अंगेज वाक़या आपके सामने इसके शान नज़ूल के हवाले से भी रख देना चाहता हूं। हज़रात गिरामी कदर, एक शख्स था जो हज़रत रसूलुल्लाह की रिफाकत के अंदर, आपकी सोहबत के अंदर बैठ के आपके पास से इल्म और हिकमत के मोतियों को चुना करता था। अभी ईमान उसके दिल में नहीं उतरा था, लेकिन हदूर अक़दस की ज़ात अक़दस में कशिश उसको महसूस होती थी। हज़रात गिरामी कदर, उसके दोस्त ने उसको ये बात कही कि तू हज़रत रसूलुल्लाह की सोहबत में बैठता है, मेरी यारी तुझसे खत्म है। उसने कहा तू यार है, मैं यारी को खत्म नहीं कर सकता। उसने कहा यारी को बरकरार रखने की एक ही सूरत है, और वो सूरत ये है कि तू सैयदुल बशर की शान अक़दस में तौहीन कर, माज़ अल्लाह। उसने अपने दोस्त को इस बात का मशवरा दिया कि वो आपकी ज़ात अक़दस के पर तौहीन की नापाक जसारत करे, आपके पर माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मेरे पास वो अल्फाज मौजूद नहीं है जो उसने अपने यार को मशवरा दिया। हज़रात गिरामी कदर, उसके यार ने अपने यार के मशवरे पर अमल किया। हज़रत रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक के ऊपर हज़रात गिरामी कदर, मैं जो है आपके सामने बात को मुकम्मल नहीं कर रहा, आप मेरी बात को हुस समझ जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, उसके नसीब जल गए, उसके नसीब मिट गए, वो मुरझा गया, वो बदबख्ती का निशाना बना, वो शिकावत का निशाना बना, वो जिल्लत का निशाना बना, वो इब्तिला का निशाना बना, वो जहन्नम का ईंधन बना। अब क़यामत का दिन जब आएगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके ये बात कहेगा, यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि। वो अपने हाथ को चबाएगा और ये बात कहेगा, काश मैंने हज़रत रसूलुल्लाह के रास्ते को इख्तियार कर लिया होता, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और काश मैंने फलां को अपना यार न बना लिया होता। हज़रात गिरामी कदर, हमने सोहबत के असरात से लोगों को पलटते देखा, सोहबतों से संवरते देखा, सोहबतों से बिगड़ते देखा। हज़रात गिरामी कदर, आज हमारी औलादें क्या कर रही हैं, आज हमारी औलादें किन की सोहबत में बैठ रही हैं, कहां पे उठ रही हैं, कहां पे जा रही हैं, कहां पे आ रही हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमें कुछ भी इस चीज का ना शऊर है, ना इदराक है, ना खबर है, ना हम उनकी तरबियत के ऊपर निगाहों को रखे हुए हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमने मिर्ज़ाइयों की मजलिसों में बैठने वाले कई लोग भटकते देखे, उनके दजल और उनके फरेब के मुकाबले के ऊपर जब उनके पास जो था इल्म हकीकी मौजूद नहीं था, उनको हमने भटकते देखा। हज़रात गिरामी कदर, हमने कई औरतों को हया के रास्ते को छोड़कर बदकिरदारी के रास्ते पे चलते देखा। उन लोगों ने, उन औरतों ने जो शैतान की चेलियां थी, उन्होंने दीनदार और तदय्युन से मुतदय्यन औरतों के ज़हन के अंदर इस वसवसे को पैदा किया, तुम तंग नजर हो, तुम्हारे पास जिंदगी के चाम नहीं, तुमने जिंदगी की ब्यूटी को नहीं देखा, तुमने जिंदगी के हुस्न और जमाल को नहीं देखा, तुमने जिंदगी की लज्जतों को नहीं देखा, तुम तो एक तंग नजर घराने से ताल्लुक रखने वाली हो। आओ तुम्हें बतलाया जाए जिंदगी का हुस्न क्या है, जिंदगी का जमाल क्या है। हज़रात गिरामी कदर, जिंदगी का हुस्न और जमाल तो निकाह का रास्ता था, शर्म और हया का रास्ता था, इज्जत और खुददारी का रास्ता था, गैरत और पाक दामनी का रास्ता था। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, वसवसे को देने के बाद, इंसान के ज़हन के अंदर गलत किस्म की तशकीक को पैदा करने के बाद, उन लोगों ने उन औरतों को बहका दिया, उन लड़कियों को बहका दिया। वो लड़कियां जो थी घरों से निकली, हत्ता के घर की दहलीज को टाप के घर से भाग भी गई। हज़रात गिरामी कदर, ये क्यों कर हुआ? ये बुरी सोहबत की वजह से हुआ, ये बुरी कंपनी की वजह से हुआ।
حضرات گرامی کا دنیا کی ساری دوستیاں آخرت کے اندر کٹ کے رہ جائیں گی. دنیا کی کوئی دوستی آخرت کے اندر کام نہیں آئے گی. دنیا کے سارے دوستی کے سکے جو ہیں وہ الٹ جائیں گے. حضرات گرامی کا دوستی اس دن چلے گی تو کس بنیاد پر چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جب قیامت کا دن آئے گا جانی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور دوستی اگر باقی رہے گی اہل تقویٰ کی باقی رہے گی، دوستی اگر باقی رہے گی متقین کی باقی رہے گی، ابرار کی باقی رہے گی، نیکوکاروں کی باقی رہے گی. یہاں پہ یاری اگر باقی رہے گی تو حضرات گرامی کا دین کی بنیاد پہ باقی رہے گی. وہاں پہ یاری اگر باقی رہے گی توحید و سنت کی بنیاد پہ باقی رہے گی. حضرات گرامی کا چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاملہ کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک بڑی رکاوٹ جہاں پر اکثریت کی پیروی ہے وہاں پر بری کمپنی بھی ہے. حضرات گرامی قدر قیامت کی گھڑیوں پہ غور کیجئے، قیامت کی ہول ناکیوں پہ غور کیجئے، قیامت کی کرب ناکیوں پہ غور کیجئے، قیامت کے الجھاؤ پہ غور کیجئے، قیامت کی غم ناکیوں پہ غور کیجئے، قیامت کے خوف و حزن پہ غور کیجئے، قیامت کے انجام بد پہ غور کیجئے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن انسان جو ہے اپنے یار سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا. حضرات گرامی قدر ہر بندے کو ایک ہی بات کی پڑی ہوگی، اے کاش میری جان کو چھڑوا دیا جائے، اے کاش میری جان کو بچا دیا جائے. حضرات گرامی قدر زمین کی مقدار کے برابر سونے کو پیش کرنے کے امکانات اگر موجود ہوں گے تو مالدار اس سونے کو پیش کرنے کے پر آمادہ و تیار ہوگا. لیکن حضرات گرامی قدر ہولناکی کا عالم کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. اگر کفار جو ہیں زمین کی مقدار کے برابر سونے کو لے کے آئیں کہ ان کی گردن کو چھڑوا دیا جائے، ان کو آزاد کروا دیا جائے، ان سے سونے کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. حضرات گرامی قدر چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ گندی یاری ہے، گندی صحبت ہے، گندی رفاقت ہے. حضرات گرامی قدر اپنے بچوں کو گائیڈ کیجئے، سین مسجد کی طرف گائیڈ کیجئے، باجماعت نمازوں کی طرف گائیڈ کیجئے، علماء حق کی مجالس کی طرف گائیڈ کیجئے، دین کے داعیوں کی مجالس صحبت کی طرف گائیڈ کیجئے. حضرات گرامی قدر ہم نے زندگی میں دو طرح کے نوجوان دیکھے. ایک نوجوان وہ ہیں جو غیر محرم عورتوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ایک نوجوان وہ ہیں جو شراب و کباب کو کرنے والے ہیں، ایک نوجوان وہ ہیں جو گندی فلموں کو دیکھنے والے ہیں. اور حضرات گرامی قدر اس کے مد مقابل ہم نے دینی اداروں کے ساتھ وابستگی رکھنے والے، دینی تحریکوں کے ساتھ وابستگی رکھنے والے، دینی جماعتوں کے ساتھ وابستگی رکھنے والے نوجوانوں کو دیکھا. ان کو نمازوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا، ذکر اذکار کو کرتے ہوئے دیکھا، تہجدوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا. اور جب وہ جوش میں آئے ان کو تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا، جب جوش میں آئے اللہ اکبر کی بات کو کرتے ہوئے دیکھا، ان کو عورتوں کی عزت کا محافظ بنتے ہوئے دیکھا، ان کو شرم و حیا والا دیکھا، ان کی نگاہوں کو جھکے ہوئے دیکھا. حضرات گرامی قدر ان کی جوانی اس انداز میں گزری کہ پتہ ہی نہیں چلا. حضرات گرامی قدر میں نے جوانی کے رود و شب کو اس طرح گزرتے ہوئے محسوس کیا جس طرح ہوا کا جھونکا گزر گیا. حضرات گرامی قدر یہ کہاں پہ رود و شب گئے؟ یہ علماء کی صحبت میں گزرنے والے ایام، یہ دینداروں کی صحبت میں گزرنے والے ایام، یہ شب زندہ داروں کی صحبت میں گزرنے والے ایام، یہ علم و حکمت اور بصیرت کی مجلسوں کو سجانے والوں کی صحبت میں گزرنے والے ایام. حضرات گرامی قدر زمانے کے سرد کو بھی دیکھا، زمانے کے گرم کو بھی دیکھا، لیکن خوبصورت رفاقتوں کو، ان خوبصورت صحبتوں کو، ان خوبصورت کمپنیوں کو ہمیشہ اپنے لیے ایک بچاؤ کی ڈھال کی حیثیت سے دیکھا. اگر آج بھی آپ اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے نوجوانوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کی صحبت کے اوپر گہری نظروں کو رکھیے. حضرات گرامی قدر جو گندی عادات والے لوگ ہوتے ہیں، کئی سیکشول ڈیویشن کا شکار لوگ ہیں، کوئی ہومو سیکشولیٹی کے اندر انڈلج لوگ ہیں، کوئی شراب و کباب کو پینے والے لوگ ہیں، کوئی گندی مجلسوں کو لگانے والے لوگ ہیں، کوئی فحاشی کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں. حضرات گرامی قدر ان صحبتوں سے بچا کر اپنے بچوں کو للہیت والوں کی صحبت میں لے کے آنا، اللہ والوں کی صحبت میں لے کے آنا، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے لے کے آنا، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو سننے والوں کی مجالس میں لے کے آنا. یقیناً یہ آپ کے لیے فلاح کا پیغام ہے، یقیناً یہ آپ کے لیے بہبود کا پیغام ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی رفاق، حضرت رسول اللہ کی اتباع کے راستے میں جہاں پہ بہت بڑی ایک رکاوٹ جو حائل ہے وہ حضرات گرامی قدر گندے دوستوں کی صحبت ہے. حضرات گرامی قدر وہیں پر حضرت رسول اللہ کی
इत्तिबा के रास्ते में हाय रुकावटों में से एक बड़ी रुकावट जो है अपने दुनियावी रहनुमाओं की अंधी तकलीद तो करना है। हजरात गिरामी कदर, मैंने दीनी रहनुमाओं की बात तो आपको बतला दी थी कि इत्तहदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाही, कि ईसाइयों और यहूदियों ने अपने मजहबी रहनुमाओं को रब बना लिया था। लेकिन हजरात गिरामी कदर, जहां तक ताल्लुक है दुनियादार रहनुमाओं की बात का, पॉलिटिकल रहनुमाओं की बात का, हजरात गिरामी कदर, ये पॉलिटिकल रहनुमाओं की अंधी तकलीद भी इंसान के लिए डिजास्टर है, इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन है, इंसान के लिए तबाही है, इंसान के लिए बर्बादी है। हजरात गिरामी कदर, ये पॉलिटिकल असबियत ये भी बड़ी अजीब असबियत होती है, इसके अंदर भी बड़े अजीब मंतक होती है, इसके अदिल्ला भी बड़े अजीब होते हैं, इसके रवैये भी बड़े अजीब होते हैं। मेरा लीडर अगर कोई काम करे मैं उसका दिफा करूंगा, तावीलें करूंगा, झूठी सच्ची दलीलें दूंगा। मेरा मुखालिफ लीडर कोई काम करे मैं उसके ऊपर किसी किस्म की जो है उसके बारे में जो है कोई उसके बारे में जो है अच्छा हुस्न ज़न रखने के लिए मादा तैयार नहीं हूंगा। मैं उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूंगा, मैं उसके ऐप को ग्लोरीफाई करूंगा, मैं उसके ऐप को बढ़ा और चढ़ा के बयान करूंगा, अपने लीडर के गोबर को भी सोना बना के पेश करूंगा, दूसरे के लीडर के सोने को भी जो है गोबर बना के पेश करूंगा। हजरात गिरामी कदर, ये पॉलिटिकल हज़बियत ने उम्मत के नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। हजरात गिरामी कदर, मुस्लिम लीग का कारकुन मियां साहब के ऊपर जो है उनके हर अच्छे बुरे इक़दाम का दिफा करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो खान साहब के हर अच्छे बुरे कदम का दिफा करने के लिए तैयार है। हजरात गिरामी कदर, ना खान साहब तुम्हारे लिए हुज्जत है, ना मियां साहब तुम्हारे लिए हुज्जत है, ना बिलावल भुट्टो तुम्हारे लिए हुज्जत है। तुम्हारे लिए हुज्जत अगर है, दलील अगर है तो काली कमली वाले की जात है। हजरात गिरामी कदर, जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से अज़हान और कुलूब के अंदर ये सवाल उभरता है, हमने दीन की बात तो नहीं की, हमने तो दुनिया की बात की है। हाफिज साहब, हमने रिलीजियस बात नहीं की, हमने तो पॉलिटिकल बात की है। हजरात गिरामी कदर, ये वो उकदा है जिसको हम हल ना कर सके, लेकिन उसको अगर हल किया तो माइकल हार्ट ने हल किया, एक ईसाई ने हल किया, ईसाई मुअर्रख ने हल किया। हजरात गिरामी कदर, हमने हजरत रसूलुल्लाह को फकत मस्जिद के फ्रेम वर्क के अंदर अपना कायद मानना, हालांकि हजरत रसूलुल्लाह जमानों के भी इमाम हैं, मुकानों के भी इमाम हैं, मस्जिद के भी इमाम हैं, बाजार के भी इमाम हैं, रियासत के भी इमाम हैं, अदालत के भी इमाम हैं। हजरात गिरामी कदर, माइकल हार्ट ने इस उकदे को हल कर दिया और इस अमर का ऐलान कर दिया, he was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life। हजरात गिरामी कदर, माइकल हार्ट के अल्फाज क्या हैं? वो कायनात के वाहिद रहनुमा हैं जो दुनिया के भी इमाम हैं और दीन के भी इमाम हैं, रियासत के भी इमाम हैं और मस्जिद के भी इमाम हैं। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की बात फकत मस्जिद की हद तक महदूद करके बड़ी नहीं माननी, हमने हजरत रसूलुल्लाह की बात का प्रचार मैदान सियासत के अंदर भी करना है, अमूर रियासत के अंदर भी करना है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के अंजाम बद का जिक्र किया जो हजरत रसूलुल्लाह के रास्ते को छोड़ के अपने सरदारों की बात को मानते हैं, अपने चौधरियों की बात को मानते हैं, अपने वडेरों की बात को मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकत को बड़े ही अजीब और बड़े ही वाशिगाफ अंदाज में बयान फरमाते हैं। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, यौम तुकल्लबु वजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन उनका ऊंधे मुंह जहन्नम की आग में गिरा दिया जाएगा। ऐसे आलम में उनके अल्फाज क्या होंगे? यकूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, ए काश हमने अल्लाह की बात को माना होता या हजरत रसूलुल्लाह की बात को माना होता। हमसे गलती क्या हुई, हमसे हता क्या हुई? इन्ना अताना सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला, हमने अपने बड़ों की बात को माना, अपने सरदारों की बात को माना, अपने सैयदों की बात को माना, अपने बड़े बड़े चौधरियों की बात को माना। फादल्लूना सबीला, उन्होंने हमें हजरत रसूलुल्लाह के रास्ते से हटा दिया, उन्होंने हमें अल्लाह के रास्ते से हटा दिया। हजरत गिरामी कदर, हम पॉलिटिकल तकदीर, हमें पॉलिटिकल तकलीफ से भी बचने की जरूरत है। हमारे लिए हुज्जत अगर किसी की जात है तो आमिना के लाल की जात है, फातिमा के बाबा की जात है, हसन हुसनैन के नाना की जात है, अबू बकर उमर के दामाद की जात है, उस्मान और अली के जो है ससुर की बात है, कायनात के सैयद की बात है, कायनात के सरदार की बात है, जमानो मुकान के इमाम की बात है। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा के रास्ते में हाय रुकावटों में से एक बड़ी रुकावट अपने दुनियावी सरदारों की बात को मानना, अपने एमएनए की बात को मानना, अपने एमपीए की बात को मानना, झूठी पीआर के लिए, चाय के कप के लिए, एक कोका कोला की बोतल के गिलास के लिए दीन को परे फेंक देना और मादल्ला सुम्मा मादल्ला हर चीज दीन भी उनको बना देना, दुनिया भी उनको बना देना।
حضرات گرامی کے چائے کے کپ اور کوکا کولا کی ایک بوتل کے لیے اپنے سردار کی بات کرنے والوں، اپنے ایم این اے کی بات کرنے والوں، اپنے ایم پی اے کی بات کو ماننے والوں، حضرات گرامی قدر اس کی بات کو بلا دیتے ہو جس کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینا ہے، اس کی بات کو بلا دیتے ہو جس کی شفاعت کے ساتھ جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر تم نے چائے کے کپ کے عوض جو ہے جام کوثر کے مدے کو بلا دیا، تم نے کوکا کولا کی بوتل کے گلاس کے عوض جو ہے جام کوثر کو فراموش کر دیا، تم نے اپنے بیٹے کی نوکری کی سفارش کے بدلے کے اندر شفاعت محمدی کو بلا دیا، تم نے اپنے معمولی سی کام کی سفارش کے بدلے شفاعت کبریٰ کو بلا دیا۔ حضرات گرامی قدر تم نے صاحب مقام محمود کو بلا دیا، تم نے صاحب لوائے حمد کو بلا دیا، تم نے امام المتقین والابرار کی کہ فرمودات مبارک کو بلا دیا، تم نے ان کی احادیث طیبہ کو بلا دیا۔ حضرات گرامی قدر جس طرح ریلیجس اسپیکٹ کے اعتبار سے جس طرح دینی امور کے اندر تقلید حرام ہے، اس طرح دنیاوی امور کے اندر بھی تقلید حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمارا موقف اٹل ہے، ہمارا موقف اللہ کے فضل و کرم سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سونے سے زیادہ چمکدار ہے، اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر وہ نافرمانی کرنے والا چاہے کسی جمعیت کا سربراہ ہو، کسی جماعت کا امیر ہو، کسی پارٹی کا لیڈر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی اے ہو، اس کی بات نہ ہمارے لیے حجت ہے، اس کی بات نہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہم اس کی بات کو مانیں گے، معروف میں مانیں گے، صحیح معاملات میں مانیں گے، لیکن جہاں پر بے دینی کی ہمیں حکومت آئے گی، جہاں پہ حضرت رسول اللہ کی سنت سے انحراف کی ہمیں خوشبو آئے گی، حضرات بدبو آئے گی، حضرات گرامی کہ ہم اسی بات کو ٹکرا کے رکھ دیں گے، اس کی بات کو پرے پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے کہ کائنات میں ایک ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، کائنات میں ایک ہی راستہ درست راستہ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں اور انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکاوٹ کو عبور کر کے حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی بات کو ماننے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد ایک دو نکات مزید ہیں، انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطاعت رسول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد دنیا کو اس انداز میں گزارنا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور اس پسندیدہ راستے کو اختیار کرنے کے بعد اخروی سربلندی کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ یہ کوشش کب برابر ہوگی؟ جب ہماری نیت نیک ہوگی اور ہمارے آئیڈیل اور ہمارے لیے اسوہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ نیت کا کھوٹ یہ بھی تباہی اور بربادی کا باعث ہے، فقط علامہ بن جانے کے لیے، فقط عالم دین کہلوانے کے لیے، فقط ناصح کہلوانے کے لیے، فقط اپنے نام و نمود کی بلندی کے لیے۔ اچھی بات کرنے والے لوگ بھی قیامت کے دن ناکام لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے تمام کام کرنے والے لوگ ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، کامیابی کا دوسرا اہم ترین جو ڈائریکشن ہے، اہم ترین جو اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، ہر معاملے میں آپ کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری یقیناً دنیا اور آخرت کی سربلندی کا اہم ترین ذریعہ ہے، لیکن اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں، جن میں سے پہلی بڑی رکاوٹ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے،
اندھی پیروی ہے، ان کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا ہے، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو کسی بھی طور کے پر چھوڑنے کے برمادہ و تیار نہ ہونا، یہ انسان کی گمراہی کا سبب ہے۔ دوسری بڑی بات اپنے مذہبی رہنماؤں کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا۔ تیسری بات زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت اور ان کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے راہ ہدایت کو چھوڑ دینا۔ چوتھی بات اپنے دوست اور اپنے فرینڈ کی بات کو انڈورس کرنے کے لیے شریعت کی باتوں سے انحراف کر دینا۔ پانچویں بات اپنے پولیٹیکل رہنماؤں کی ہر بات کو ماننا اور ان کا دفاع کرنا، ان کی باتوں کو جسٹیفائی کرنا۔ حضرات گرامی قدر، خیر اور شر کا انسان مجموعہ ہے، کہیں پہ خیر زیادہ ہے، کہیں پہ شر زیادہ ہے، لیکن شر بہرحال شر ہوتا ہے، اس کا صدور کسی لیڈر سے ہو وہ پھر بھی شر ہے، کسی عالم سے ہو پھر بھی شر ہے، جماعت کے کسی قائد سے ہو پھر بھی شر ہے، اس کو کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی طور پہ انڈورس نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے اپنے لیڈر کی ہر بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی ہر بات کے لیے حجتوں کو گھڑنا اور اس کی بلائنڈ فالوئنگ کرنا، حضرات گرامی قدر، یہ بھی قیامت کے دن ناکامی اور رسوائی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہوگا۔ ہمیں یہ بات چاہیے کہ اپنے لیڈر کی اتنی بات ماننے جتنی کتاب و سنت کے مطابق ہے، جتنی دین کے مطابق ہے، جتنی اسوہ رسول کے مطابق ہے، اور جہاں پر وہ اسے ڈیویٹ کرے اس کی بات کو ماننا نہ ہمارے لیے واجب ہے، نہ ضروری ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی اس کی کوئی ہمارے لیے ماننے کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہم اس اصول کے پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازوں کو کھول دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک نقطے کی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کرسے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یعنی ماورائے عدالت قتل و قتال کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کسی شخص کو اس کے جرم کے بدلے قتل کرنا یہ انڈیویجول کے اختیار میں نہیں، نہ ہی کسی ادارے کے اختیار میں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ریاست کے تابع جو عدالتی نظام ہے اس کے اختیار میں ہے۔ حضرات گرامی قدر، شان ہے ساہیوال کے بعد حالیہ ایام کے اندر ایک نوجوان کو جو ہے نہ رکنے کے اوپر جس انداز کے اندر شہید کر دیا گیا، ہم اس کو بھرپور انداز میں کنڈیم کرتے ہیں، اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل و قتال کے سلسلوں کو روکا جائے، اور اس قتل و قتال کے پیچھے کوئی کتنا بھی بڑا افسر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا تاجر کیوں نہ ہو، حتیٰ کوئی مذہبی جماعت یا اس کا کوئی عالم بھی کیوں نہ ہو، حضرات گرامی قدر اس کو قرار واقعی صدا ملنی چاہیے۔ ریاست کے اندر جو ہے اس کے اصول و ضوابط کو پامال کر کے، آئین کو پامال کر کے، عدالتی نظام کو پامال کر کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ ریاست کے اندر دہشت گردی کی بڑھوتری کا سبب تو ہو سکتی ہے، قیام امن کا سبب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاک سرزمین بنائے اور اسے گہروارہ امن و سکون بنائے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ آج حضرت مولانا پروفیسر ذکاء الرحمان ذکی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فور ضلع راولپنڈی کے، انشاءاللہ جید عالم دین ہیں، بعد از نماز مغرب آج یہاں پر انشاءاللہ وہ قرآن مجید کا درس ارشاد فرمائیں گے۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ اس درس میں جو ہے ضرور شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی، ان پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔